السلام علیکم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا سچا علمبردار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ جب ہمارے رسول پاک کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ سور پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ بدر، احد اور خندق سب لڑائیوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے۔ فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا مال لا کر جہاد کے چندے میں دے دیا۔ جب نبی کریم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں۔ اگر میں اللہ اور رسول کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کر رکھ دیا۔ ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی عہد میں ہو گیا تھا۔ صرف 2.25 برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔